راستوں پر پہنچائیں۔ اس آیت میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے محنت اور کوشش، اور دوسرے نمبر پر ہے منزل مقصود تک پہنچنا۔ اس آیت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، چاہے وہ محنت دنیاوی اعتبار سے ہو یا دینی اعتبار سے ہو، دونوں جگہ محنت مطلوب ہے، کوشش، جد و جہد، یہ دونوں جگہ مطلوب ہے۔ صرف دین کے لیے محنت مطلوب نہیں، بلکہ دونوں جگہ دنیا کے لیے بھی ہم محنت کرتے ہیں تو دین کے لیے بھی ہمیں چاہیے کہ محنت کریں۔ مثلا ایک شخص ہے، وہ فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھتا، اگر وہ نیت کرے کہ بھئی میں فجر کی نماز کے لیے اٹھوں گا تو وہ کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی محنت کو کیا کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں، اور وہ اس کی آنکھ فجر کی نماز کے لیے کھل جاتی ہے۔ اس نے محنت کی، کوشش کی، اس کی نیت تھی فجر کی نماز پڑھنے کی، اس نے رات سے ہی نیت کی تھی کہ میں فجر کی نماز پڑھوں گا۔ اسی طرح ایک شخص ہے، کاروبار کرتا ہے، اس پہ نقصان ہوتا ہے تو وہ آئندہ کے لیے یہ ارادہ اور نیت کرتا ہے کہ آئندہ میں محنت کروں اور جو اس پہ نقصان ہوا ہے مجھے کوشش کر کے آئندہ اس نقصان کی میں تلافی کروں گا۔ وہ محنت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی محنت کو کیا کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں۔ اس طرح ایک طالب علم ہے، اسٹوڈنٹ ہے، وہ ایک امتحان میں ناکام ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے دل میں محنت کرنے کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، ایک شوق پیدا ہوتا ہے، محنت کرتا ہے، مگر اس کی محنت کی وجہ سے اس کو کامیابی عطا فرمائے۔ تو اس آیت سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم کیا کریں، محنت کریں، چاہے وہ محنت دین کے لیے ہو یا دنیا کے لیے، دونوں جگہ محنت مطلوب ہے۔ بغیر محنت کے آدمی کو کامیابی نہیں ملتی۔ اسی طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ العاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على اللہ۔ عاجز یعنی نادان وہ شخص ہے، نادان ہے وہ شخص جو اپنے خواہشات کی پیروی کرے اور اللہ سے امید رکھے، یعنی محنت کرنے کا جذبہ اس کے اندر نہیں ہے، صرف اس کی خواہش ہے کہ یہ چیز مجھے مل جائے، یہ چیز مجھے مل جائے، اور محنت نہیں کرتا، تو فرمایا کہ ایسا شخص نادان ہے، اس کو کبھی بھی وہ چیزیں نہیں ملیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، جب حضرات صحابہ کرام نے مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان اخوت کا رشتہ قائم کیا، موافقت کا رشتہ قائم کیا۔ تو حضرت سعد بن جبیر اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان یہ رشتہ جب قائم ہوا تو حضرت سعد بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں کیا کرتا ہوں، میں اپنے مال میں سے آدھا مال تمہیں دے دیتا ہوں۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے وَلَكِنْ دُلَّنِي عَلَى السُّوقِ، میری آپ صرف رہنمائی کریں بازار کا، مجھے آپ مال نہ دیں، مجھے آپ مال نہ دیں، مجھے کیا کریں، آپ میری رہنمائی کریں، مجھے صرف یہ بتائیں کہ یہاں مدینہ منورہ میں بازار کس جگہ بازار لگتی ہے، تاکہ میں کیا کروں، بازار جا کر چیزیں لوں اور ان کو فروخت کروں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے تاجر تھے اور مالدار تاجر تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے مال میں اتنی برکت عطا فرمائی، اتنی برکت عطا فرمائی کہ میں کوئی پتھر بھی اٹھاتا ہوں نا، وہ بھی میرے ہاتھ میں سونا بن جاتا ہے۔ جلیل القدر سے تو انہوں نے کیا پسند نہیں کیا،
مال لینا پسند نہیں کیا، حالانکہ ان کے لیے جائز تھا. انہوں نے کس چیز کو ترجیح دی؟ محنت کو ترجیح دی. بازار گئے اور وہ کیا بن گئے؟ تاجر. اسی طرح مشہور واقعہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت حاجر علیہ السلام کا، کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ محترمہ کو مکہ کے لب و دب صحرا میں چھوڑ کر چلے گئے، نہ پانی نہ کھانے کچھ کسی چیز کا انتظام نہیں تھا وہاں پر. تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام وہ ایک جگہ بیٹھی نہیں بلکہ وہاں دوڑتی رہی، کوشش کی، ایک پہاڑ سے دوسری پہاڑ طرف، صفا مروہ کی طرف انہوں نے دوڑ لگائی. اس دوڑ کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نے پانی کا انتظام کیا. آدمی محنت اور کوشش تو کرے، لیکن اس کا طریقہ کیا ہے وہ بھی ہمیں بتا دیا کہ انما الاعمال بالنیات. تمام اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیت پر. آدمی کوئی بھی کام کرے، کوئی بھی کام کرتا ہے، اس کی نیت کا دخل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ تو ہماری نیتوں کو دیکھتے ہیں. ایک آدمی ہے وہ کام کر رہا ہے، بظاہر کا کام ہے لیکن نیت بہت ہے، تو وہ اللہ کے نہیں، اس جو عمل رہا ہے وہ کام کر رہا ہے، یعنی یہ کوئی حیثیت نہیں ہے. کیوں؟ نیت خراب ہے. عمل کے ٹھیک ہونے کے نیت کا درست ضروری ہے. عمل کے ٹھیک ہونے کے لیے نیت کا درست ہونا بھی. انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا دار و مدار. اور بعض دفعہ آدمی کوئی عام کام کرتا ہے، دین کا دنیا کا کوئی کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی نیت ٹھیک ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں بھی برکت عطا فرماتا ہے. اخلص العمل ولا يجزيك منه قليلا. حدیث میں فرمایا کہ اپنے عمل میں کیا کرو؟ اخلاص پیدا کرو، وہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ اس کو کیا کریں گے؟ کافی کریں گے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین. آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری عبادت اور میرا جینا سب کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. ایک مومن، ایک مسلمان کوئی بھی کام کرتا ہے وہ کس کے لیے کرتا ہے؟ اللہ کے لیے کرتا ہے. اس کی نیت یہ ہو کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں اللہ کے لیے ہوں. مثلا ایک آدمی ہے، وہ اس کی آواز ہے، لیکن اس کی نیت یہ ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، کہ لوگ اس کی تعریف کریں گے کہ بھائی بڑی اچھا یہ کیا ہے، یہ تو دین کا کام، بڑا اچھا عمل ہے، لیکن اس کی نیت کی وجہ سے اس کو کوئی ثواب نہیں ہوتا. ایک شخص ایسا ہے کہ وہ صف اول کا پابند ہے. نماز میں صف اول کی جو پابندی ہوتی ہے، اس کی حدیث ہے کہ اگر کسی شخص کو پتہ چلے کہ صف اول کی کیا فضیلت ہے، لوگ آپس میں قرآن دازی کرنے لگتے. صف اول کی اتنی اہمیت ہے، لیکن ایک شخص صف اول میں اس لیے نماز پڑھتا ہے کہ لوگ کہیں کہ بھئی یہ کیا ہے؟ صف اول کا پابند ہے. تو فرمایا کہ اس کے اس عمل سے کوئی فائدہ نہیں. کوئی بھی عمل لے رہے کوئی بھی عمل. ایک آدمی مسجد کی خدمت کرتا ہے، اس کی نیت یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے میں کیا کرتا ہوں، مسجد کی خدمت کرتا ہوں. کتنا بڑا عمل ہے. اگر اس کی نیت میں کھوٹ ہو،